اب جس چیز کی ہمیں تصدیق کرنی ہے اور جس کے باعث ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور جس چیز کا انکار دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین کا مطلب یہاں پہ ضروری سے مراد لازم نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ کام کرنا آپ کے لیے غیر ضروری ہے، تو یہاں پر ضروری یا ضروریات سے مراد کسی چیز کا لازم ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے انڈرسٹوڈ چیزیں اور بہت واضح چیزیں۔ تو ضروریات دین کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے ایسی چیزیں کہ جن کا ایسے امور کے جن کا دین میں شامل ہونا بہت زیادہ واضح ہو۔ بہت زیادہ وضاحت کی مطلب یہ ہے کہ جن چیز پر علماء واقف ہوں اور علماء کے ساتھ رہنے والی یا علم دین سے شغف رکھنے والی۔ بعض تو علماء کے ساتھ رہ کر بھی جاہل کے جاہل ہی ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں چاہے وہ براہ راست نہ رہیں لیکن علماء کی کتابوں سے فیض حاصل کر کے، علماء کی صحبت اختیار کر کے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ضروریات دین سے مراد وہ امور ہوتے ہیں یا وہ واضح چیزیں، آپ کہہ لیں کہ وہ واضح چیزیں کہ جن کا دین میں ہونا علماء کو معلوم ہو، دین کا حصہ ہونا علماء کے نزدیک ہو، اور علم دین سے شغف رکھنے والی عوام بھی اس کو دین کا حصہ سمجھتی ہو، تو یہ کہلاتے ہیں ضروریات دین۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، یہ مسلمانوں کے نزدیک ایسا مسلمہ ہے کہ یہ تو جاہلوں کو بھی پتا ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا، یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ حج کی فرضیت، نماز کی فرضیت، قربانی کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دین کے واضح احکامات ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک ایک لفظ کی تصدیق کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی شعار دین کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بھی ضروریات دین کے اندر شامل ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے کہ اگر ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ قصے ایسے ہیں کہ جو قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن ہر ایک مسلمان کو یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ قصہ قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ علم دین سے شغف رکھنے والوں کو بھی بعض اوقات یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قصہ موجود ہے، لیکن وہ قرآن میں ہے یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر واقعہ جو انبیاء علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو، قرآن میں موجود ہو، ہر ایک اس پر واقف نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب اگر مثال کے طور پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی واقعہ ایسا سنایا لوگوں کے سامنے کہ جو ہے تو قرآن میں لیکن لوگوں پر واضح نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس واقعے کو نہیں مانتا، تو اگرچہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے لیکن اور وہ اس کا انکار بھی کر رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا، آپ نے ایسی سمپل ہی بیان کیا، تو اب یہ انکار جو ہے ضروریات دین کا انکار نہیں بنے گا، لہٰذا اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے۔ ہاں، لیکن اگر اس شخص کو ہم نے سمجھایا کہ بھئی یہ تم جس واقعے کا انکار کر رہے ہو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ اس بات کو سننے کے بعد اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن میں بیان کیا گیا تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں اس کا انکار کروں، تو اب اس شخص کو ہم مسلمان سمجھیں گے۔ لیکن اگر وہ سامنے سے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ قرآن میں بیان کیا گیا تب بھی میں نہیں مانتا، تو اب اس نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا، اس واقعے کے ضمن میں اس نے قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قرآن میں بھی ہے تو میں نہیں مانتا، تو اب وہ گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ امید ہے کہ ضروریات دین کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، یہاں پر چونکہ ہر چیز کی تفصیل ذکر کرنا ممکن بھی نہیں اور بعض اوقات کچھ مناسب بھی نہیں ہوتا، یہ صرف بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ضروریات دین کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور ہم ضروریات دین سے متعلق باقاعدہ علم کی طرف بڑھیں۔ اور اس علم کی طرف بڑھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کسی عالم دین کی صحبت میں مستقل طور پر اس کو اختیار کریں اور پھر ان سے فیض حاصل کریں۔ یہاں پہ فقط اتنا جاننا ضروری ہے کہ دین اور شریعت کی جو واضح باتیں ہیں اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہوگا۔ اور ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ ہمارے یہاں پر بعض یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی تو ایک دوسرے کو کافر بناتے رہتے ہیں، ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں، تو مولوی کسی کو کافر نہیں بناتے، بلکہ علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے جس چیز کا انکار کیا ہے یہ ضروریات دین کے اندر شامل ہے اور آپ اپنے انکار کی وجہ سے یہاں سے باہر نکلیں۔ تو علماء کسی کو کافر نہیں بناتے، علماء کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، بلکہ بندہ جب کفر کی طرف جاتا ہے تو علماء اس کو اطلاع دیتے ہیں کہ ایک حد تھی، اس حد کو آپ نے پار کر لیا، اور اب جب آپ نے اس حد کو پار کر لیا تو اب دائرہ اسلام سے باہر نکل چکے ہیں۔